یہاں میں ایک علمی نقطے کی بات بتا دوں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بیان کروں تو کچھ طب سے متعلق جو معلومات ہے نا، ڈاکٹری معلومات، وہ بھی تھوڑی دے دیا کروں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل جو خواتین جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین ولادت کے عمل سے کم گزرتی ہیں۔ ولادت کے عمل سے جو عورت گزرتی ہے وہ دیر تک جوان رہتی ہے، وہ بوڑھی دیر سے ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو میڈیا نے مشہور کر دیا نا، جس کے 12 بچے ہیں، ہائے مر گئی، وہ نہیں مرتی، وہ دیر تک جوان رہتی ہے۔ اور جس کے بچوں میں وقفہ زیادہ ہو پیدائش کے بعد، ایک بچہ پیدا ہوا پھر 4-6 سال کے بعد دوسرا ہو رہا ہے، وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کی سائنٹیفک لاجک بھی بتا دوں آپ کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر یہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ امریکہ میں جو خواتین 40 سال کے بعد جتنی بھی خواتین ہیں، اکثر کو وٹامن D3 کے انجیکشن لگتے ہیں۔ D3 کا انجیکشن ہوتا ہے کیلشیم، ہڈیوں میں کیلشیم ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولادت کے عمل سے کم گزرتی ہیں، ان کے یہاں 2-4 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے، تو ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو پراپر طریقے سے جس عورت کے ہاں ولادت ہوگی، اس کی ہڈیاں جلدی خراب نہیں ہوتی، بہت دیر تک جوان رہتی ہے وہ۔ اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت دی ہے، وہ قوت اگر پراپر طریقے سے استعمال ہوتی رہے تو وہ قوت جوان رہتی ہے، اور اگر اس قوت کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو وہ قوت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی مثال، آپ کے ہاتھ میں وزن اٹھانے کی قوت اللہ نے رکھی نا۔ بھائی کیا ہو گیا، میں انگلش میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں وزن اٹھانے کی قوت رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ اب اگر آپ اس سے وزن اٹھاتے رہیں گے تو نہ صرف یہ کہ وزن ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے، بلکہ وزن اٹھانے کی طاقت مزید بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ آپ آج 1 کلو اٹھاتے تھے وزن، کل 1.25 کلو، پرسوں 1.5 کلو، اور ایک دن آئے گا اتنے بڑے باڈی بلڈر بن جائیں گے کہ آپ باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں کھڑے ہو کے وزن اٹھا رہے ہوں گے۔ اگر ہاتھ کو وزن اٹھانے میں استعمال کرنے سے ہاتھ کمزور ہوتا تو باڈی بلڈر تو سارے کمزور ہوتے، جتنے جم کھانے جانے والے وہ تو سارے کمزور ہوتے، وہ تو اتنا ویٹ اٹھاتے ہیں، اتنا بھاگتے ہیں، اتنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا ویٹ اٹھائیں گے، جتنی اپنی توانائی کو یوٹیلائز کریں گے، اتنی وہ توانائی ان میں بڑھتی ہے۔ اور جو بیچارہ پوستی جو گھر میں پڑا ہوا توانائی کو صرف اسٹور کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں جتنے پراٹھے کھاؤں یہ یوٹیلائز نہ ہوں، یہ ضائع نہ ہوں، یہ سارے پراٹھے میرے جسم میں کیا ہو جائیں، اسٹور ہو جائیں، نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، دھماکے سے پٹ پٹا کے ختم ہو جائے گا، طاقت نہیں آئے گی جسم میں۔ اس سے بہتر وہ ہوگا جو سوکھی روٹی کھاتا ہے مگر پیدل چلتا ہے زیادہ۔ مزدوروں کو دیکھ لیں، ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ ان کی خوراکیں کم ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو حمل ہے اور ولادت کے عمل سے گزرنا، یہ جوان عورت کو ہوتا ہے، بوڑھی عورتوں کو نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر جوان عورت کی یہ پراپر طریقے سے ہوتا رہے تو اس کا مطلب اس کی جو توانائی ہے نا وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے، جس کام کے لیے، جو بیسک کام اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے، تو اس کے مطلب اس میں ولادت کی صلاحیت برقرار رہے گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ ولادت کی صلاحیت برقرار رہنا ہی جوان ہونے کی علامت ہے، کیونکہ بوڑھی عورتوں میں ولادت کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی عورت بچے کی ولادت کے عمل کو بریک لگا دے کہ نہیں اب نہیں ہونے دینا، تو بہت جلدی چند سالوں میں اس میں ولادت کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اور ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھی ہو جانا۔ یہ تو ایک دلیل ہے، ایک اور دلیل دے کے بس بات آگے چلاتا ہوں میں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے نا، دریا کی طرح ہے۔ دریا کا پرانا پانی نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیا پانی آتا ہے، تازہ۔ کنویں سے آپ اگر پانی نکالیں گے تو ختم نہیں ہوتا بلکہ تازہ پانی آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد کمزور ہوتا ہے یا صحت مند ہو جاتا ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی شادی کے بعد دبلا ہو گیا ہو۔ جتنے بھی ہیں شادی کے بعد چہرے پہ نور آ جاتا ہے، حالانکہ ان کی توانائی پہلے سے زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے۔ ہونا تو ان کو کمزور ہونا چاہیے، لیکن کمزور ہونے کے بجائے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم کے جتنے فاسد جو مادے ہیں نا جسم کے، وہ سارے جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔
اب جب خوراک کھائے گا تو نئے سرے سے نیا خون بنے گا، نئے سرے سے نیا خون بنے گا. بیائی اسی طرح عورت کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ولادت کے عمل سے گزرتی ہے اس کی بلیڈنگ بہت ہوتی ہے، بہت ساری توانائی ہے جو اس نے پروٹیاں کھائی ہیں، دودھ پیا، وہ سارا بچے کی تعمیر میں، بچے کے بننے میں خرچ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، اس کی ساری توانائی نکل جاتی ہے. اب جب وہ دوبارہ سے کھاتی ہے نا خوراک، پورا خون نیا بنتا ہے اس کے جسم میں، پورا جسم ریفریش ہو جاتا ہے. کمپیوٹر بھی اگر تھوڑے دن پڑا رہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں بھائی اس کو ریفریش کرو، ری سٹارٹ کرو، ورنہ کمپیوٹر بھی نہیں چلتا. تو انسان بھی نہیں چلتا جب تک کہ اس کو ریفریش نہ کیا جائے، ری سٹارٹ نہ کیا جائے، اس کی ساری اندر کی چیزیں بدلی نہ جائیں جب تک. تو یہ بلڈ ہے، اور یہ جو فیڈ کراتی ہیں خواتین بچوں کو، اس فیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی خوراک کھاتی ہیں، وہ جتنا خون ہے نا، جتنا بلڈ، وہ دودھ بن کے بچے کے معدے میں اتر جاتا ہے. اب نئے سرے سے نیا بلڈ بنتا ہے، پرانا بلڈ ہو گیا استعمال، پرانا خون استعمال ہو گیا، نیا خون جسم میں آتا ہے. نیا خون، بچہ کیوں خوبصورت ہوتا ہے بتاؤ؟ اس میں نیا خون ہوتا ہے. اور بوڑھے کیوں خوبصورت نہیں ہوتے؟ ان میں خون کسی میں 40 سال پرانا، کسی میں 50 سال پرانا. جتنا پرانا خون ہوگا اتنا بڑھاپا، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، اتنا بڑھاپا بھی زیادہ، اتنی ہی چہرے پہ جھریاں بھی زیادہ. تو جب جو عورت اپنے بچے کو باقاعدہ فیڈ کراتی ہے اور اس عمل سے، ولادت کے عمل سے گزرتی رہتی ہے، اس کا خون ریفریش ہوتا رہتا ہے، نیا خون بنتا رہتا ہے. خون جتنا نیا بنے گا اتنا ہی جوان ہوگا انسان، بڑھاپا نہیں آئے گا، چہرے پہ جھریاں نہیں آئیں گی. تو اس لیے یہ جو فیملی پلاننگ والے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں نا، یہ سب الٹی سیدھی کہانیاں ہیں. ان کے لیے یورپ میں اصول کچھ اور ہیں اور مسلمانوں کے لیے کچھ اور ہیں. یورپ میں، امریکہ میں ڈاکٹر خواتین کو وہی کچھ بتاتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں کچھ اور بتایا جاتا ہے. یہاں جو ہے نا الٹی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، آپ کو ایک بات بتاؤں، بس یہ آخری بات کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں. پوری دنیا میں غیر مسلم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا بنا ہوا ہے؟ ہر چیز میں اس کو فتح ہو گئی ہے کافر کو. سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے نکل گیا کہ اگر ہم بھاگنا شروع کریں 500 سال میں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. فورس اور یعنی طاقت کے میدان میں ان کے پاس جو ہوائی جہاز ہیں، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، وہ اتنا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں تک. ہم وہ جہاز بنا ہی نہیں سکتے. جتنی ٹیکنالوجی ہم جہاز بنانے کے لیے لیں گے وہ تو انہی سے لیتے ہیں نا. تو ہمیں اتنی اچھی اچھی ٹیکنالوجی تھوڑی دے گا وہ، اور اس کو پتہ ہے دیں گا بھی تو یہ، دوں گا بھی تو یہ بنا نہیں سکتے. تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. صرف ایک چیز ہے جس سے اسلام دنیا میں غالب آ رہا ہے، وہ ہے مسلمانوں کا جو گروتھ ریشو ہے، آبادی بڑھنے کا تناسب، وہ تمام قوموں میں اب بھی سب سے زیادہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو، ایک گاؤں میں 4 کافر ہوں اور ایک مسلمان ہو. 4 ارب دنیا میں کافر ہیں اور 1 ارب مسلمان ہیں. تو کسی گاؤں میں 4 کافر ہوں، گاؤں کیا بلکہ ایک جگہ ہے جہاں 4 کافر رہتے ہیں اور ایک کیا رہتا ہے؟ مسلمان. تو مسلمان تو بیچارہ دب کے رہے گا نا ان سے. کیا خیال ہے؟ یہ مسلمان ان کو تبلیغ کرتا ہے، یہ نہیں مانتے، بولتے ہیں تو تبلیغ کی ہے تو تجھے ہی ہم چاقو سے مار کے ہلاک کر دیں گے. اب اس کو پتہ ہے نہ میں تبلیغ کے میدان میں غالب آ سکتا ہوں. اب یہ مسلمان کے بچے کتنے ہوئے؟ 4. ایک بات کر رہا ہوں. اور ان 4 کافروں کے کتنے ہوئے؟ 1. جیبوں پر نظر رکھیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیب کترے بعض دفعہ آتے ہیں ایسے لوڈ شیڈنگ کے ٹائم میں. تو اس 4 کافر کے کتنے ہو رہے ہیں؟ 1. اور مسلمان کے کتنے ہو گئے؟ 4. 20 30 40 سال کے بعد جب یہ مسلمان مرے گا اور وہ 4 کافر مر جائیں گے تو 4 کافر ہوں گے اور 4 مسلمان. نہیں یہی بات سن. پھر ان 4 مسلمانوں میں سے ہر ایک کے 4 تھے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے 1 کے کتنے تھے؟ 1. 16 مسلمان ہوں گے اور 4 کافر ہوں گے. اب وہ 4 کافر سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنے بھی آگے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ 16 اور 4 اور پھر یہی اگلے 2-4 نسلوں میں کیا ہو جائے گا. یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے مگر کافر سمجھتا ہے. اس لیے ان کی رپورٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کا ریشو جس تناسب سے بڑھ رہا ہے، دیکھو تبلیغی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، مگر یہ ایک بات یاد رکھو، تبلیغ والوں کی محنت سر آنکھوں پر،
خانقاہوں کی محنت سر آنکھوں پر، ان تمام مدارس کی محنت سر آنکھوں پر، ان تمام محنتوں کو ایک طرف رکھا جائے پھر بھی کفر کے بڑھنے کی رفتار زیادہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہم تو اس پہ خوش ہوتے ہیں نا بھئی تبلیغ والوں نے اتنی محنت کی، یہاں 20 آدمیوں کو نمازی بنا دیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ حقائق پہ غور کریں تو 20 تو بے نمازیوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے 20 آدمیوں کو ایک سال میں نمازی بن جانا کچھ بھی نہیں ہے، بے نمازیوں کا ریشو زیادہ ہو رہا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں بھائی 20 سال پہلے الفلاحیہ میں 4 آدمی ہوتے تھے، اب مسجد بھری بھی ہوتی ہے. بھائی 4 آدمی اگر مسجد میں ہوتے تھے اور مسجد میں اب 100 ہونے لگے ہیں، تو سینما گھر میں اگر پہلے 2 ہوتے تھے تو اب 2000 ہوتے ہیں. اس کا جو ریشو ہے نا، کفر کا ریشو، بے دینی کا ریشو دینداری کے مقابلے میں بہت بڑھ رہا ہے. سوائے ایک چیز کے، ایک چیز سے وہ خطرہ ہے ان کو، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کتنی بھی تبلیغ کر لیں ہمارے برابر آ کے نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس جو ذرائع ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا اور اتنے ذرائع ہیں کہ طاقت اور قوت ہر چیز ان کے پاس ہے. ہم ان کے مقابلے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اسباب کی دنیا میں، اللہ چاہے تو ایک الگ بات ہے. سوائے ایک چیز کے، وہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کا ریشو زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ 1 ارب ہے، ان کے 4 ہو رہے ہیں، ہمارے 1 تو اگلی صدی میں یہ کتنے ہوں گے؟ یہ ہم سے 4 گنا زیادہ ہوں گے اور ہم 1 گنا، اور اس سے بھی اگلی میں ہم ہوں گے، ہم ان کی جیبوں میں بیٹھے ہوں گے. 2-4 کافر ہوں گے، 1 انڈا موڑے پہ رہتا ہے، 1 ہندو. سنا ہے وہاں ہندوستان میں کسی علاقے میں کوئی بت پرست بھی رہتا ہے ٹھیک ہے، اپنے دادا کی اکلوتی اولاد تھا جو رہ گیا تھا، ورنہ کوشش کی تھی دادا نے یہ بھی نہ ہو، اتفاق سے رہ گیا تھا. تو یہ وجہ ہے کہ غیر مسلم کی پوری کوشش کیا ہے کہ آبادی کو روکا جائے. میں رپورٹ پیش کر رہا تھا، جلدی سے پھر یہ کر کے اپنی بات اصل موضوع کی طرف آ کے ختم کرتا ہوں، اس کو سمیٹتا ہوں کہ غیر مسلم ان کی رپورٹ ہے بعض ممالک کے بارے میں، یورپ کے بعض ممالک کے بارے میں. وہ کہتے ہیں سن 2050 میں بعض ملک تو ایسے ہیں جن کی اپنی آبادی غائب ہو چکی ہوگی. اپنی آبادی کیا ہو چکی ہوگی؟ غائب، وہ اولادیں نہیں ہو رہی ان کے، اور مسلمانوں کا ریشو بڑھ گیا ہوگا. ہندوستان میں یہ رپورٹ ہے کہ 2050 میں مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں کم از کم بھی آدھے تو ہوں گے. اتنا بڑھ رہے ہیں مسلمان. تبھی آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کی جو تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی باتیں کر رہی ہیں کہ ان کو ایسا انجیکشن لگاؤ ان کے یہاں بچے نہ ہو، ایسے زبردستی ٹھوکو ان کے ٹکٹ. بی بی سی پہ رپورٹیں آ رہی ہیں، وہاں کی جو متعصب تنظیمیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ مسلمانوں پر قانون بنایا جائے کہ یعنی ان کو جیسے پولیو کے قطرے ہمارے یہاں پینا ضروری ہے نا، جو نہیں پیے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ، تو ایسے ہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا قانون بناؤ کہ جو مسلمان اپنے ٹیکہ نہیں لگوائے گا، نس بندی نہیں کرے گا، وہ ہندوستان سے خارج، اسے ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں. یہ کوششیں ہو رہی ہیں، صرف اس لیے ہو رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ بھائی جتنا مرضی کر لو ریشو کن کا؟ مسلمانوں کا زیادہ ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سن 2050 میں بعض یورپ کے ممالک کے بارے میں رپورٹ ہے کہ، اور دنیا کے بارے میں تو رپورٹ یہ کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. یہ بی بی سی کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ آبادی کے ریشو کی وجہ سے 2050 میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہوگا؟ اسلام. اور اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائی، اور پھر تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہندو ہوگا، کیونکہ ہندوؤں کی نسل بھی دوسری قوموں سے بہرحال اس کا ریشو زیادہ ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، کچھ ممالک سویڈن، جاپان اور فرانس، کچھ ممالک تو ایسے ہیں جو خود ہی غائب ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا گروتھ ریشو اتنا گر گیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہ یہاں کے مقامی لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہوں گے. ابھی جاپان کی ایک رپورٹ پیش کروں آپ کو. جاپان سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا نام رکھتا ہے، مگر جاپان میں چپلی کباب کی دکانیں کھل رہی ہیں. اب نہیں آ رہی بات سمجھ؟ نسوار کی دکانیں جاپان میں ملیں گی آپ کو. کیوں؟ جاپانیوں کا ریشو گر گیا. غیر پٹھان جو ہے نا، پٹھانوں کی آبادی دنیا میں سب سے، عربوں کے بعد سب سے زیادہ آبادی کا بڑھنے کا ریشو پٹھانوں کا ہے. سب سے زیادہ تو عربوں کی بڑھتی ہے، عرب کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے. اس کے بعد پٹھان قوم ہے، اس کی آبادی کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے. رپورٹ یہ ہے ابھی جاپان میں چونکہ پٹھانوں کا ریشو بڑھتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جاپان میں پٹھان جو تجارت ہے نا وہ پٹھانوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ. چائنا کی تجارت بھی آہستہ آہستہ پٹھانوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں تک کہ بعض تاجروں سے ہم نے سنا کہ جاپان میں اگر کپڑا خریدنا ہو تو پٹھان کے علاوہ کسی سے نہیں خریدو گے آپ. واللہ عالم، تو ممکن ہے تھوڑا مبالغہ ہو، لیکن
حالات اس طرف کو جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ان لوگوں نے ایسی الٹی سیدھی پٹیاں لوگوں کو پڑھائی ہوئی ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا بند